پہلا پارہ سورہ بقرہ، یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، پارے کا بھی اور سورت کا بھی، آیت نمبر 30 ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہاری خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر وہ مستوی سما ہوا اور ساتوں آسمان کو درست بنایا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آیت ختم ہوئی تھی بکل شیء علیم پر، یعنی وہ بہت علم والا ہے۔ اب یہاں سے اس علم کا ایک واقعہ جو مذکور ہے، تاکہ علیم کی جو صفت ہے اللہ کی اس واقعے سے ظاہر ہو جائے، اس واقعے کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالی نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ان فرشتوں نے اعتراضاً نہیں بلکہ جاننے کے واسطے یہ سوال اٹھایا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، زمین میں خون بہائے گا، خونریزی کرے گا، اس کو آپ پیدا کریں گے، حالانکہ آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تحمید کے لیے، آپ کی حمد و ثنا کے لیے ہم خود کافی ہیں، کسی مزید مخلوق کی حاجت ہی کیا ہے؟ یہ سوال جواب سے یہاں سے کلام شروع ہوتا ہے، جس میں علم کی بنیاد پر اللہ نے زمین پر خلافت کا نظام قائم کیا اور اس زمین پر خلیفۃ اللہ آدم کو قرار دیا، صرف اور صرف علم کی بنیاد پر۔ اس سے اللہ کی صفت علیم اور اللہ کا معلم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ خود علیم ہے، معلم ہے، اور آپ نے جن کو بھیجا ہے وہ رسول بھی معلم ہیں، اور اسی واسطے معلم کے مختلف فضائل خود احادیث میں آئے ہیں۔ اب لفظوں کے ساتھ آپ دیکھیں اس واقعے کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، قالا کا صلہ لام آتا ہے، یعنی جس سے کہا، جس سے مخاطب ہو کر بات کیا، اس کے واسطے لام داخل ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، للملائکہ میں جو لام ہے یہ اسی قالا کا صلہ کہلاتا ہے۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا، تیرے رب نے، اللہ نے، تیرے رب یعنی اللہ نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ۔ زمین میں خلیفہ، اس لفظ سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ اللہ کا خلیفہ، زمین میں خلیفہ اتنا ہی آیت میں ہے، اس سے کوئی یہ ثابت کرے کہ زمین میں اللہ کا خلیفہ، یہ اضافہ ہے۔ کیوں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، اور نائب ہمارے اس وقت کارآمد ہوتے ہیں جب اصل نو پریزیڈنٹ موجود ہے تو وائس پریزیڈنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں اس کا۔ تو خلیفہ کے معنی جب نائب کے آتے ہیں، اگر یہ نائب اللہ کا ہے تو اللہ تو ہمیشہ موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہے، لہذا اس خلیفہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے یہ خلیفہ اللہ کا نہیں، مطلق خلیفہ کا، زمین کے نظام کو چلانے والا خلیفہ، یہ زمین کی خلافت مراد ہے۔ اللہ کا خلیفہ یہ تصور غلط ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں تلاش کرنے کے باوجود یہ نہیں مل سکا ہے کہ یہ خلیفہ اللہ کا ہے، زمین کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کے معنی یہاں پر خلافت کا کام چلانے والے کے ہیں۔ زمین پر زراعت، زمین پر تجارت، زمین پر معاملات، زمین پر دیگر مصروفیات، زمین کے کام کو انجام دینا یہ زمین کی خلافت ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی گھر کا نگہبان ہوتا ہے، گھر کا خلیفہ، خلیفہ ہمارے اردو میں نائب کو کہا جاتا ہے، اور خلیفہ کے معنی آتے ہیں جس کے ہاتھ میں خلافت کا نظام ہو۔ یہاں مراد ہے زمین کی خلافت انسانوں کے ہاتھ میں ہے،
اور اسی کو اللہ نے پیدا کرنے کا جب فیصلہ کیا تو فرشتوں سے کہا. فرشتے جانتے تھے کہ اللہ نے جس کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے خواص مٹی کے ہیں، اور مٹی سے بنا ہوا اور مٹی سے غذائیں لیا ہوا انسان خونریزی کرے گا، فساد کرے گا. یہ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ. جب انسان دنیا میں تھے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو فرشتوں کو یہ معلوم کیسے ہوا کہ اس کائنات میں اللہ جس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ خونریزی کرے گا اور فساد کرے گا، قتل و عام کرے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ ہم اس کو مٹی سے بنائیں گے، اور مٹی کے خواص میں سے یہ چیز ہے. مٹی کہیں کالی، کہیں لال، کہیں مختلف قسم کی. تو جتنے خواص زمین کے اندر ہیں وہ سارے خواص میں سے ایک خاصہ یہ بھی تھا، اور اس کو فرشتوں نے پہچان لیا. قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا زمین میں؟ فساد کسے کہتے ہیں؟ جس مقصد کے لیے زمین بنائی گئی ہے، جس قانون کے تحت جینا ہے، اس قانون سے ہٹ کر مقصد کے خلاف استعمال کرنا، یہ فساد فی الارض ہے. زمین پر امن مقصود ہے، بد امنی فساد فی الارض ہے. ہر حق والے کو حق دینا یہ مقصود ہے، حق تلفی فساد فی الارض ہے. تو فرشتوں نے یہ پہچان لیا اور کہا آپ پیدا کریں گے ان کو جو زمین میں فساد کریں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، سفک یسفک کے معنی خون بہانا. یسفک الدماء، دماء دم کی جمع ہے، خون بہائے گا، خونریزی کرے گا، فساد کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں آپ کے حمد کی. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ مطلب ہے اس کا. نسبح بحمدک، یعنی ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کے حمد کی، اور ہم یوں کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. نقدس، تقدیس یعنی ہر عیب سے منزہ تسلیم کرنا. مقدس کسے کہتے ہیں؟ جو عیوب سے منزہ ہو. تو ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، یعنی آپ کو مقدس مانتے ہیں، اور آپ کی ذات میں تمام عیوب سے آپ کی ذات کو منزہ تسلیم کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا عمل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الملک القدوس. جو القدوس سے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہی تقدیس ہے. تراویح میں ترویحہ جو ہوتا ہے ہر 4 رکعت پہ، آج کل تفسیروں کی بنا پر وہ بھی بند ہو گیا ہے. ایک مقصد کے تحت تفسیریں ہوتی تھی ہر 4 رکعت پہ. وہ مقصد تھا یہ کہ جو بدعت کے الفاظ چلے جا رہے ہیں وہ رک جائیں. تو ایک تو فائدہ ہوا کہ بدعت کے الفاظ بند ہو گئے، لیکن نقصان یہ ہوا کہ جو تسبیح تھی مقرر وہ تسبیح غائب ہو گئی. اور وہ تسبیح یہی تھی سبحان الملک القدوس، یہ ثابت ہے، یہاں وہی مراد ہے. سبحان الملک القدوس، اللہ کی ذات جو سبحان ہے، منزہ ہے تمام عیوب سے. الملک بادشاہ ہے، القدوس جو تمام خرابیوں سے پاک اور صاف ہے. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. تو اگر آہستہ آہستہ اسے کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ مسنون ہے. اس کا جواب رب کریم نے الزامی جواب دیا. الزام اور تحقیق 2 لفظ ہے. جواب کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک جواب کا نام ہے الزامی، جس کو ہم کہتے ہیں چپ کر دینا. مخاطب مطمئن ہو یا نہ ہو، کنوینس ہو یا نہ ہو، چپ ہو گیا تو اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. اور وہ مطمئن ہو گیا، اس کے دل میں قرار آ گیا تو اس کو تحقیقی جواب کہتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے الزامی جواب،
اور ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب. اللہ نے دونوں جواب دیا یہاں پر. پہلے الزامی جواب دیا ہے، ان کو چپ کر دیا. اس کے بعد تحقیقی جواب دیا ہے. الزامی جواب کیا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو. میری مصلحت اور میرا علم جس بات کو تقاضا کرتا ہے وہ تم جانتی نہیں ہو، تمہارا اعتراض بھیجا ہے. جیسے کوئی بہت بڑا آدمی چھوٹے بچے کو ڈانٹ دے، چپ بیٹھ، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم. اس طرح اللہ نے ان تمام اعتراضات کا ایک جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ الزامی جواب ہے. اس کے بعد اب اس الزامی جواب کا دوسرا پہلو ہے مطمئن کرنا، کنونس کرنا. تحقیقی جواب شروع ہوتا ہے اور وہ تقریباً 2 آیتوں میں آ رہا ہے. تحقیقی جواب کیا ہے؟ دیکھو، ہم نے جن کو زمین کی خلافت کے لیے چنا ہے، تمہارا اعتراض یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے، ہم اس کے لیے کافی ہیں. تو چلو آؤ میدان میں، آؤ. یہ تحقیقی جواب شروع ہوتا ہے. فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک سبق دے رہا ہوں، پھر سبق سنوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس دنیا میں رہنا ہے اس دنیا کی چیزوں کے نام یاد ہیں کہ نہیں. کرسی یاد رہے گی، میز یاد رہے گی، بھگونا یاد رہے گا، چمٹا یاد رہے گا، دروازہ یاد رہے گا. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی چیزوں کے نام یاد ہونا چاہیے. اگر دنیا کی چیزوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں تو ان کو استعمال کیسے کریں گے آپ؟ تو چلو امتحان لیں گے. ایک بار ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے، دوبارہ پوچھیں گے دروازہ ہے کہ کھڑکی ہے. سبق سکھا دیا. سبق پورا سکھانے کے بعد صاحب سے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا کیا ان تمام چیزوں کے اب نام بتاؤ. ان فرشتوں نے کہا کہ ہم کو تو یاد ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی حقیقی علم نہیں، جو آپ نے سکھایا وہی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں معلوم. آدم سے کہا دیکھو تم بتا دو. آدم نے فٹافٹ بتا دیا، یہ چمچا ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ رکابی ہے، اس میں کھاتے ہیں، اس سے کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، اس میں پیتے ہیں. ہر چیز کے نام فٹافٹ بتا دیا. اللہ نے کہا جس زمین میں رہنا ہے ان چیزوں کے نام جاننے میں آدم تمہارے مقابلے میں پھنسا ہے. اب بتاؤ زمین کی خلافت کے حقدار تم ہیں کہ آدم؟ اب رہا اعتراض کا موقع، سب چپ ہو گئے. یہ تحقیقی جواب ہے. تحقیقی جواب دیر لگتی ہے، الزامی جواب جلدی ہوتا ہے. لیکن الزامی جواب میں آدمی مطمئن نہیں ہوتا ہے، تحقیق میں مطمئن ہوتا ہے. یہ تو یہاں آیت کے الفاظ میں ابھی سناتا ہوں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حضرت عمر کے دربار میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھتے تھے مشورے کے لیے. ایک 12 سال کا بچہ جو نبی کے زمانے میں 12 سال کا تھا، اب جا کے وہ 12 دونوں 24 سال کا ہوا. 2 سال عمر کی خلافت، 10 سال عمر فاروق کی خلافت. 12 اور 12 دونوں 24 سال کا بچہ بیٹھا. لوگ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں اس بچے کو کیوں بٹھاتے؟ جس بچے کو آپ بٹھاتے ہیں ہمارے بچے اس بچے کے برابر ہیں، ہمیں اس بچے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک قسم سے وحشت ہو رہی. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں میری مرضی، کہا ٹھیک ہے میں اس بچی کو کیوں بٹھاتا ہوں، آج شام میں امتحان ہو جائے گا. پورے بیٹھ گئے. حضرت عمر نے ایک سورت پڑھا اذا جاء نصر اللہ، اور اس کے بعد کہا بھائی اس کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا معلوم. ہر ایک صحابی سے چلے گئے پوچھتے ہوئے. آخر میں عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اس صورت میں کیا ہے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واضح اشارہ موجود ہے. حضرت عمر نے کہا جو اس بچے نے کہا میں نے بھی یہی سمجھا.
بقیہ لوگ اس تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ تو حضرت عمر نے یہ کیا جواب دیا؟ یہ تحقیقی جواب ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جو بچے کو ملکہ حاصل ہے، جو درک حاصل ہے، اس وجہ سے میں اس کو بٹھاتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیتوں کا مضمون مجھے اس بچے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تحقیقی جواب ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں تحقیقی جواب دیا۔ اس میں کچھ اشارے بھی ہیں، دیکھیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیا آدم کو تمام چیزوں کے نام۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کے معنی ناؤنس، اسم کے معنی نام، اور اسماء اس کی جمع ہے، کلھا اس کے لیے صفت ہے، سب کے سب، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ہل اور جواٹے کا بھی ذکر ہے۔ صحابہ سیوطی لکھتے ہیں کہ جو بیل کے ساتھ جواٹا ہوتا ہل، اس کا بھی تذکرہ کر دیا، کائنات کی ہر چیز کا نام سکھلا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ان کو سکھانے کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں تمام چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر۔ جس آدمی کو بھوک لگتی ہی نہ ہو وہ بھوک کے بارے میں کیا بتا سکتا؟ آدم جن کو بھوک لگتی ہے ان کو پلیٹ معلوم کہ اس میں رکھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن جن کو بھوک لگتی ہی نہیں ہو اسے کیا معلوم کہ پلیٹ کس کام میں آتی؟ تو آدم کو بتایا گیا تھا، آدم نے سارے کا نام سیکھ لیے، لیکن وہی چیز جب فرشتوں پر پیش کی گئی اور فرشتوں سے کہا گیا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے کہا کہ بتاؤ مجھے ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم خلافت کے لائق ہو، آدم کی ضرورت نہیں ہے، بتا دو ان چیزوں کے نام۔ قالوا سبحانک، تمام کے تمام فرشتے بیک زبان بولتے ہیں سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ چمچا کس کام کے لیے؟ انہیں کیا معلوم؟ انہیں بھوک لگتی ہے نا پیاس لگتی، چمچا حلق میں جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو چمچے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا آپ نے ہم کو سکھلایا۔ کتنا سکھلایا ہے؟ کہو سبحان الملک القدوس، بس یہی کہتے رہو۔ جتنا اللہ نے ان کو سکھایا ہے وہ اتنا ان کی سمجھ میں آیا ہے۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، نافرمانی پر قادر نہیں ہیں، تو انہیں کتنا سکھایا ہے وہ اللہ کو معلوم، لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف تسبیح سکھائی گئی ہے کہ سبحان الملک القدوس پڑھتے جاؤ۔ ان فرشتوں نے اپنے لا علم کا اظہار کر دیا اور کہا انکا انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں علم والے اور حکمت والے، آپ کا علم علیم ہونے کی بنا پر ساری کائنات کو محیط ہے، اور آپ کا تمام حکم حکیم ہونے کی بنا پر حکمت پر مبنی ہے۔ لہذا یہ امتحان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کا یہ عمل حکیمانہ ہے، اور آپ کا علم ایسا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے یہ امتحان رکھا ہے۔ اور فرشتوں کو علم میں بمقابلہ آدم کے ناکامی ہوئی ہے۔ یہاں 2-3 سوال ہوتے ہیں، وہ سوالات نہیں اٹھاؤں گا، پہلے اگلی آیت بھی حل کر لیں تاکہ سوال سمجھنا آسان ہو۔ جب ان فرشتوں نے اپنے لا علمی کا اظہار کر دیا تو اللہ نے آدم سے خطاب کیا، قال یا آدم، کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو تم بتا دو ان چیزوں کے نام۔ جیسے استاد کسی بچے سے پوچھے، وہ بچہ کہے مجھے نہیں معلوم، اور جس بچے پر بھروسہ استاد کو ہے اس سے کہے کہ بھائی تم ان کو بتا دو، تمہارے بتانے سے تمہاری فوقیت ظاہر ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم، انبئونی نہیں کہا، ان کو بتا دو۔ اللہ کا تو پہلے سے معلوم ہے کہ آدم بتانے والے ہیں، تو مجھ کو بتا دو نہیں کہا، ان کو بتا دو۔ کیا بتا دو؟ کہ تمہیں ان چیزوں کے نام معلوم ہیں، تم ہی خلافت کے لائق ہو۔
قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، پس جب بتا دیا ان کو ان کے نام، آدم نے فٹافٹ ہر چیز کے نام بتا دیے. دیکھو علم کا امتحان اللہ خود لے رہے ہیں، اللہ خود معلم ہے، اللہ خود ممتحن ہے، اور علم کی بنیاد پر زمین کی خلافت آدم کو دی گئی اور فرشتوں سے چھینی گئی. اسی لیے قرآن کریم کی پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ بھی اقرأ تھی، پڑھو، پڑھنے سے ہی زمین کے حقدار بنو گے، اور پڑھنے سے ہی اللہ کی معرفت آئے گی، اور پڑھنے ہی سے جنت کا راستہ آسان ہوگا، اور پڑھنے والا ہی اللہ سے قریب ہوتا ہے. جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ کو جانتا ہی نہیں، وہ اللہ سے قریب کیسے ہوگا؟ اس لیے پہلی وحی جو آئی اسلام میں وہ اقرا کی آئی. پہلے نبی کو، آدم کو اللہ نے تعلیم کا مقابلہ دلایا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو ان دونوں واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم میں امتیاز بہت ضروری ہے ابن آدم کے لیے. فلما انباہم باسمائہم، جب ان کو خبر دے دیا ان کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، تو کہا ان سے پروردگار نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی تمام چیزیں. تم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. واعلم ما تبدون وما تکتمون، اور میں جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تم چھپاتے ہو مگر میں وہ جانتا ہوں. تمہارے واسطے چھپنا ظاہر ہونا الگ الگ موقف ہے، میرے واسطے ہر چیز ظاہر ہے. فوقیت ہو گئی. یہاں اعتراض کئی ہوتے ہیں، جب طالب علم پڑھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ نے آدم کو سکھلائے، یہاں ذکر ہے، فرشتوں کو بھی سکھلائے، اس کا ذکر نہیں ہے. جب اللہ نے آدم کو سکھلایا اور فرشتوں کو سکھلایا ہی نہیں تو یہ تو چیٹنگ ہو گئی. ہمارے پاس کیا کہیں گے؟ سارے طالب علموں کو نہیں پڑھایا، ایک کو پڑھا دیا اور ایک کو نہیں پڑھایا. اب ظاہر یہ ہے کہ جس کو نہیں پڑھایا وہ کیا بتائے گا؟ ایک سوال ہے یہ. ان دونوں آیتوں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی سکھایا، آدم کو سکھلایا ہے ذکر. علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا فرشتوں پر. سکھلایا آدم کو، پیش کیا فرشتوں پر. سبق ان کو ہے، امتحان ان کا ہے. یہ بہت اشکال قوی ہے، طالب علمانہ ہے. اس اشکال کا جواب دینے سے پہلے اس کو اور آگے لے چلتے ہیں کہ اگر فرض کرو سپوز دونوں کو پڑھایا، دونوں سامنے موجود ہیں، ایک کو یاد نہیں ہو رہا، ایک کو یاد ہو گیا. یہ دونوں میں جو صلاحیتوں کا فرق ہے یہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. ایک بچہ فرشتے کی شکل میں یاد نہیں کر سکا، دوسرا بچہ آدم کی شکل میں یاد کر سکا، تو دونوں میں جو کیچنگ پاور ہے یہ کون فرق کرنے والا ہے؟ کس نے فرق دیا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لہذا یہ اشکال تو بہرحال باقی رہے گا. اگر ہم کہیں کہ دونوں کو سکھایا تو دونوں میں فرق ہے صلاحیت میں. یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کی حکمت ہے، بندہ اس کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی یہ حکمت ہے، اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں علم دے دیتے ہیں. علم کی بنیاد پر خلافت زمین کی دی گئی، لیکن آدم کی صلاحیت زیادہ ہے. اگر اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے تو اللہ نے اس صلاحیت کی بنیاد پر خلافت کا بھی حق ادا کیا ہے، لہذا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہی جواب تھا انی یعلم ما لا تعلمون کا. آدم کے سامنے فرشتوں کو بھی اگر سکھلایا ہو، ہمارے پاس ایک مثال ہے جس میں قوت صلاحیت نہ ہو. ایک قوت ہوتی ہے بالقوہ اور ایک قوت ہوتی ہے بالفعل. ہاں، تھوڑا سا منطق جاننا ضروری ہے آپ کا. ایک ہوتی ہے قوت بالفعل اور ایک ہوتی ہے قوت بالقوہ.
آپ کو تلگو بولنا آتا ہے تو آپ کی یہ صلاحیت بالفعل ہے، یعنی اب آپ تلگو بولنے پر قادر ہیں۔ وہ صلاحیت میرے میں ہے لیکن بالفعل نہیں ہے، بالقوہ ہے، یعنی میرے اندر بھی وہ قوت رکھی گئی تھی، اگر میں اپنے اوقات اس میں لگاتا تو میں تلگو بولتا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قوت بالقوہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی میں وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی، اس کو قوت بالفعل کہتے ہیں۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں ان تمام کی صلاحیتیں برابر ہیں بالقوہ، مساوی ہیں، لیکن جس نے جس پر محنت کی اس میں وہ قوت زیادہ آ گئی بالفعل۔ آپ کو تلگو آتی، ہم کو عربی آتی، کیونکہ آپ نے اس پر محنت کی، ہم نے اس پر محنت کر دی، تو بالقوہ صلاحیتیں یکساں ہوتی ہیں لیکن بالفعل فرق ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اور آدم میں اگر دونوں میں قوتیں برابر رکھی ہوں بالقوہ لیکن بالفعل فرق کر دیا ہو تو بھی اللہ کی حکمت ہے یہ۔ چنانچہ فرشتوں کو خواہش نہیں ہوتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کے اندر نفس نہیں ہے، وہ گناہ پر قادر نہیں ہے، وہ معصیت کر نہیں سکتے۔ آدم میں سب صلاحیتیں ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتے، گناہ نہیں بھی کر سکتے، معصیت بھی کر سکتے، معصیت نہیں بھی کر سکتے، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ تو ایک ہے صفت بالقوہ اور ایک ہے صفت بالفعل۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں ظاہر فرمایا کہ ہم نے آدم کو بھی صلاحیتیں دی ہیں لیکن وہ بالفعل، اور فرشتوں کو بھی دی ہیں وہ بالقوہ۔ ان کو ہم نے اس میں ہماری حکمت کا تقاضا تھا کہ ہم زمین کی خلافت فرشتوں کے حوالے نہیں کر سکتے، کیونکہ زمین سے غلہ نکلے گا وہ کھائیں گے نہیں، ان کو کھانا ہی نہیں ہے تو غلہ کیوں اگاتے؟ جب غلہ ہی نہیں اگائیں گے تو زمین کی زراعت بیکار ہو گئی۔ آج ساری کائنات کا سب سے زیادہ اہم مدعا کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے، پیٹ نہ ہوتا تو بھیٹ نہ ہوتی۔ ساری کائنات کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دھاپوش کرنا کاروبار کرنا سب اسی پیٹ کی خاطر ہے، اور وہاں ہے ہی نہیں۔ تو جس کائنات میں ان کو لانا تھا اس فیکٹری کے لائق نہیں ہوتے وہ۔ تو یہ اللہ کے علم اور حکمت میں یہ بات شامل تھی، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ صلاحیت نہیں دی، فرشتوں میں یہ قوت نہیں دی۔ اور آج بھی اللہ فرماتے ہیں فرشتے گناہ پر قادر نہیں، جیسے اندھا دیکھنے پر قادر نہیں، نامرد زنا پر قادر نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے نافرمانی کرنے پر قادر ہی نہیں۔ اور یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دارالعمل ہے۔ یہاں ایسوں کی ضرورت ہے جو قادر ہے پھر بھی بچتا ہو، آنکھ والا ہے پھر بھی آنکھ غلط استعمال نہ کرتا ہو، تبھی تو امتحان بنتا۔ اسی واسطے اس دنیا کے لائق امتحان حال میں اللہ نے فرشتوں کو داخل نہیں کیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، ان میں معصیت نہیں ہے۔ اسی واسطے قیامت پہ حساب صرف جنات اور انسان سے ہوگا، فرشتوں سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب علم میں کامیاب ہو گئے تو اب تاج پوشی اور گل پوشی ہوگی، گل نہیں تاج پوشی۔ گل کا ذکر نہیں ہے، گل کو گل کر دیا، مومن کے لیے گل ہے ہی نہیں۔ کسی صحابی نے پھول نہیں پہنا، کسی نبی نے پھول نہیں پہنا، کسی بھی تابعی نے پھول نہیں پہنا۔ کسی کو کوئی روایت مل جائے تو میرے سر آنکھوں پہ نہیں۔ پھول اور مہندی یہ عورتوں کا حق ہے، مردوں کا حق نہیں ہے، زبردستی کا مطالبہ ہے۔ اب دھیرے دھیرے کیا ہے، انگوٹھی سونے کی مرد پہننے لگے، اب دھیرے دھیرے مہندی کانی انگلی ہی میں صحیح مرد لگانے لگے، اب دھیرے دھیرے عورتوں کا سونا تھوڑا سا چین کی شکل میں مرد پہننے لگے۔ یہ مداخلت ہے، سونا مہندی اور یہ تمام کی چیزیں مردوں کا حق نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ اگر آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس بات کو مانیں کہ اسلام میں گنجائش نہیں، نہ مہندی مرد کے لیے ہے، نہ سونا چاندی مرد کے لیے ہے، اور نہ شراب ہے اور نہ ریشم ہے،
اور نہ پھول ہے، یہ سب منع ہے مردوں کے حق میں، گنجائش نہیں۔ اللہ نے مگر تاج پوشی کی اور آدم کو بٹھایا اور کہا دیکھو آدم کامیاب ہو گئے زمین کی خلافت کے لیے، علم میں سب سے فائق ہو گئے، لہذا اب سب لوگ مل کر آدم کو سجدہ کریں گے، یہ میرا حکم ہے۔ ہاں اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ اللہ نے آدم کو مسجود بنایا اور تمام فرشتوں کو کہا ان کو سجدہ کرو۔ اللہ خود اپنے طور پر اپنے غیر کو مسجود بنا کر سجدے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے تو اللہ کا یہ حکم اس کے خلاف جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں اس سے استدلال کہ دیکھو خود اللہ نے آدم کو مسجود بنوایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، لہذا ہم بھی اپنے فلاں کو سجدہ کریں تو کیا حرج ہے، استدلال کیا۔ الاشباہ والنظائر جو پاہیاتی کتاب افتاء میں، وہاں اس واقعے کا ذکر ہے، اور یوسف کا واقعہ بھی وہاں لائے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ یعقوب اور ان کی اہلیہ اور یعقوب کے 11 بیٹے، ان سب نے یوسف کو سجدہ کیا بحکم خدا۔ وہاں بھی ایک انسان مسجود ہے اور یہاں بھی ایک انسان مسجود ہے، ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، وہاں سجدہ ہو رہا ہے، یعقوب بھی پیغمبر سجدے میں شریک، یوسف بھی پیغمبر مسجود ہونے میں ممتاز، اور یہاں بھی جن کو سجدہ ہوتا یہ بھی پیغمبر، یہ تو خدا کے حکم سے، لہذا غیر اللہ کا سجدہ جائز ہونا چاہیے، ممانعت کہاں سے آ گئی؟ یہ اشکال ہے۔ ان دونوں واقعات کی بنیاد پر آج تک غیر اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے۔ سجدہ تعظیمی ہے، تعبدی نہیں ہے۔ کیا نام دیتے ہیں؟ یہ سجدہ تعظیمی ہے، تعظیم ہے، تعبد نہیں ہے، عبادت نہیں۔ اس کے کئی سوالات اور جوابات سورہ فاتحہ کے درس میں آ چکے ہیں، لیکن خلاصہ اس کا عرض کر دوں۔ اللہ کے غیر کا سجدہ اللہ نے منع کیا ہے تو وہ حرام ہو گیا، اور اللہ کے غیر کا سجدہ اللہ نے کہا ہے تو حلال ہو گیا، یہی تو ہے نا۔ اللہ نے یہاں سجدہ کہا کرنے کے لیے، اللہ کے غیر کا سجدہ، اللہ کے غیر کا سجدہ یہاں اللہ نے کہا ہے تو یہ حلال ہے۔ اور یوسف کے زمانے میں، یوسف کی شریعت میں اللہ کے غیر کا سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے آدم کے زمانے میں سگی بہن کا نکاح سگے بھائی سے جائز تھا۔ آدم کے زمانے میں جتنے اولاد تھی وہ سب آدم ہی کی بیٹی تھی اور آدم ہی کا بیٹا تھا، ان کا نکاح باقاعدہ جائز تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی کہ سگی بہن سے نکاح درست تھا، آدم کا بیٹا بھی ہے، آدم کی بیٹی بھی ہے، تو کیا آج بھی جائز ہے یہ؟ معلوم یہ ہوا ہر شریعت میں کچھ نہ کچھ تغیر ہوا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں احکامات حالات کے لحاظ سے اللہ نے بدل کر قرآن کریم کو دائمی شکل دی ہے، اب یہ نہیں بدلیں گی۔ تو اب قرآن کریم کے ذریعے سے مسئلے کا حل یہ ہوگا کہ سابقہ شریعتیں کینسل ہیں، اس مصطفیٰ کی شریعت میں کیا ہے؟ تو واضح حکم ملتا ہے اللہ کے نبی کا، اگر میں کائنات میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کر لیں، مگر میں نے یہ بھی حکم نہیں دیا۔ اور آپ نے یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ صحابہ نے خواہش کی تھی کہ کسریٰ اور قیصر کو ان کے رعایا سجدہ کرتے ہیں،
اور اے اللہ کے نبی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم صحابہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ ہم کو اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کی اس خواہش پر حضور نے یہ جملہ کہا، اگر میں اس شریعت میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کسی کو کرے اللہ کے علاوہ کے لیے، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کر لیا کریں۔ یعنی صحابی نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے، عورتیں شوہروں کو سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی مرید اپنے مرشد کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ جو فیصلہ آخری ہوتا ہے وہی قابل اعتبار ہوتا ہے، سابقہ پہلے کے تمام فیصلے کینسل ہوتے ہیں اور منسوخ ہوتے ہیں۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے۔ رہا الزامی جواب، آدم یہاں پر بحیثیت قبلہ کے ہیں، قبلہ حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم کا سجدہ ہو رہا ہے۔ جیسے آج مسلمان بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بیت اللہ قبلہ ہے، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، قبلہ نہیں ہے وہ، قبلہ نما ہے، اس کی طرف سجدہ کرنے کا، منہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ادھر منہ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ادھر سجدہ ہو رہا ہے۔ یعنی وہ قبلہ ہمارا مسجود نہیں ہے، قبلہ ہمارا معبود نہیں ہے، بیت اللہ کی دیواریں ہمارا معبود نہیں ہے، اس کی طرف منہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم حکم الہی کی تعمیل میں ادھر منہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک یہاں بھی وہی تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل فرشتوں کو کرنا تھا اور منایا مسجود کس کو؟ فرشتوں کو۔ ادھر منہ کر کے جو سجدہ کر لے گا اس نے گویا اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اسی لیے جن لوگوں نے یعنی ابلیس نے ادھر منہ کرنے سے اور سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا میرے حکم کے باوجود تم نے سجدہ کرنے سے گریز کیا، تمہیں کس نے روکا؟ میرے حکم کے باوجود، اذ امرتک، تجھے میں نے حکم دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مسجد جیسے آج بیت اللہ کی دیواریں ہیں قبلہ نما ہیں، ایسے یہاں آدم بھی قبلہ تھے، اللہ کا حکم پورا ہو رہا تھا وہاں بھی اور یہاں بھی۔ تو در حقیقت ان کی تعظیم مقصود ضرور تھی لیکن سجدہ وہ اللہ کے حکم کا تھا۔ یہ تحقیقی جواب مولانا قاسم نانوتوی کی بہترین کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے قبلہ نما، کتاب ہی کا نام ہے قبلہ نما۔ اس کتاب میں یہ پوری بحث تفصیل سے آئی ہے کہ پتھر جو بیت اللہ کی دیواروں میں ہے وہ ہمارا مسجود نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کا حکم بجا لانا ہے۔ پتھر کو بھی بوسے لیے دلدار کی خاطر اور دیوار کے اطراف پھرے یار کی خاطر، یعنی اللہ کا حکم تھا تو اطراف پھرتے رہے۔ حجر اسود کو بوسے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لیے، یہی کہا تھا حضرت عمر نے جب سامنے پہنچے حجر اسود کے تو چومنے سے پہلے کہا انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو پتھر ہے، یہ عمر جانتا ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھ کو میرے رسول نے ہونٹ لگائے ہیں، میں رسول کی مطابقت میں تجھے ہونٹ لگا رہا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان۔ تو فرشتے مسجود اور معبود نہیں تھے، آدم معبود اور مسجود نہیں تھے، یہ حکم تھا اللہ کا۔ اللہ کا حکم جیسا بھی ہو بندے کو تعمیل کرنا ہے، لہذا اس سجدے سے سجدہ تعظیمی کا استدلال کرنا اس لیے باطل ہے کہ وہ سابقہ شریعتوں میں تھا، وہ منسوخ ہے اور کینسل ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جو ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ إِلَّا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مخاطب کون تھے؟ جملہ پہ غور کرو۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔
سوال یہ ہے حکم ہوا تھا فرشتوں کو اور انکار کیا ابلیس نے. ابلیس کو حکم تھا یا نہیں تھا اس کا اظہار نہیں ہے. لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے کے حکم میں ابلیس شامل اگر نہ ہوتا تو رب کریم سوال نہ کرتے کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا. یہ سوال سورہ اعراف میں آ رہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس محفل میں یہ بھی موجود تھا اور مجموعی حکم سب کے لیے تھا, استثناء نہیں تھا کہ تمہارے واسطے استثناء کر دیا ہے. اس لیے پوچھا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. اس سجدے میں کیا تھا؟ خلافت کو ظاہر کرنا تھا, آدم کی فوقیت دکھانا تھا, زمین کی خلافت کا حقدار وہ ہے جو علم میں کامیاب ہوا یہ بتانا تھا. تو اس زمین پر سب سے پہلے معلم خود اللہ ہیں اور سب سے پہلے طالب علم آدم ہیں, اور خلافت ان کو دی گئی ہے اسی علم کی بنیاد پر. اس وقت حضور نے کہا تھا بعثت معلما, میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور جن کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ خود کیا ہو گئے؟ متعلم ہو گئے. جب اللہ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے تو جن کی طرف بھیجا وہ کیا ہو گئے؟ متعلم ہو گئے. اسی واسطے علم حاصل کرنا فرض ہو گیا بقدر حاجت ہی صحیح. آج لوگ کہتے ہیں علم حاصل کریں گے تو ماننا پڑے گا, لہذا علم حاصل کرنے کے بجائے چھوڑ دو. الا ابلیس نے انکار کیا, ابا واستکبر, انکار کیا, نہ مانا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین, اور تھا ہی وہ کافروں میں سے. کانا کا دو ترجمہ ہے, یاد رکھ لو. ہم نے جو کتاب تقسیم کی ہے آپ لوگوں کو اگر یاد کیے ہوتے تو معلوم ہوتا کانا مانے ہے, کانا مانے تھا. کانا مانے ہے اور کانا مانے تھا, یہاں دو ترجمے کی گنجائش ہے. وکان من الکافرین, اور تھا ہی وہ کافروں میں سے. اور ایک معنی کیا ہے؟ وکان من الکافرین, اور ہو گیا کافروں میں سے, یعنی پہلے ہی سے کافر تھا اس لیے انکار کیا, اور پہلے سے کافر نہیں تھا تو اب اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے اس کا انکار ثابت ہو گیا کافروں میں سے. تو ترجمے میں دونوں گنجائش ہے. کانا من الکافرین میں دونوں گنجائش ہے. تھا ہی کافروں میں سے, کفر کا اظہار ہوا, پہلے پوشیدہ تھا, اور ہو گیا کافروں میں سے, یعنی اس عمل سے وہ کافر ثابت ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں. یہی وہ موقع ہے جس پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا تھا. بابا جنت میں بڑے مزے میں تھے, اللہ نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا تھا, ایک درخت کا پھل نہیں کھانے کو منع کیا تھا, آپ نے کھا لیا, آپ کے خاطر سب باہر آ گئے, ہم سب مشقت جھیل رہے ہیں. اگر آپ وہیں رہتے تو ہم سب جنت میں رہتے. یہی مطلب. یا آدم, اے آدم, اسکن انت, رہو تم, وزوجک الجنہ, اور تمہاری بیوی جنت میں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ سجدہ تعظیمی کا جنت میں ہوا ہے, اسی واسطے وہاں رہ جاؤ کا حکم دیا. یہاں رہ جاؤ, یہیں ٹھہر جاؤ, تمہاری بیوی. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور کھاؤ اس باغ میں سے فراوانی کے ساتھ, رغدن فراوانی کے ساتھ, حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہو تم دونوں, حَيْثُ جہاں کہیں, شِئْتُم چاہو تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اور قریب مت جاؤ تم دونوں اس درخت کے. یہ ایک درخت کو اللہ نے رکھا. کہتے نا اللہ تعالیٰ نے جنت پوری فری کر دیا. یہ جنت کو اکھاڑ کے ایک درخت کو پھینک دیا ہوتا تو کیسے ختم تھا؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن وہی بات جو حضرت آدم نے کہی تھی موسیٰ سے کہ تمہارے منہ سے اختلاف اور شکوہ اچھا نہیں لگتا کہ تم دادا سے بولتے ہو نہ تم پھل کھاتے نہ باہر جاتے. بیٹا تم کو معلوم ہے کہ میری تیری پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا تھا کہ یہ درخت کا پھل کھائیں گے اور اس کے بعد جنت سے باہر جائیں گے. یہ سب لکھا ہوا ہے.
تو درخت کا وہاں ہونا بھی لکھا ہوا ہے، میرا کھانا بھی لکھا ہوا ہے، تیرا باہر پیدا ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم موسیٰ پہ غالب آ گئے۔ تو یہ پورا کا پورا پلان اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ جو کچھ چاہا وہی ہوا، جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو کچھ چاہے گا وہی ہوگا، اس سے یہ دماغ میں ہمیں ڈالا۔ اگر ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں وہاں نہ گئے ہوتے تو یہ نہ ہوتا، وہاں نہ گئے ہوتے تو موت نہ آتی۔ یہ سب لفظ لو شیطان کا لفظ ہے۔ لفظ لو اگر مگر جتنے ہیں سب شیطانی لفظ ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں ہے لفظ لو، اگر، لفظ لو مانے اگر، یہ شیطان کا لفظ ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو کچھ ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہی اللہ کو منظور تھا، اسی میں اللہ کی طرف سے فیصلہ پوشیدہ تھا۔ لا تأسوا علی ما فاتکم، جو چیز فوت ہو گئی اس پر افسوس نہ کرو، یہ آیت موجود سورہ حدید کی آیت۔ تو یہ اشارہ کیا ہوا؟ یہ درخت کے پھل کے قریب مت جانا، لا تقربا، دونوں، فتکونا من الظالمین، ہو جائیں گے ظالمین میں سے۔ یہ واضح پیغام دیا کہ اس درخت کو کھائیں گے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے، لیکن یاد رہے گا تو نہیں کھائیں گے۔ ارادہ تھا کہ نہیں کھائیں گے، لیکن دماغ میں جو قوت حافظہ ہے اس کو اللہ نے ڈھیلا کر دیا اور نسیان پیدا کر دیا کہ اس کو منع کیا گیا یا نہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ گھر میں بہت سے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں کمزوری آ جاتی۔ اللہ خود فرماتے ہیں آدم نے عزم نہیں کیا تھا نافرمانی کا، بھول گئے۔ یہ درخت کو نہیں کھانا ہے، یہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ بھول گئے۔ سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں بلی کی آواز ہے، بچوں کی آواز ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں اللہ نے خود کہا آدم کا ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا، آدم بھول گئے۔ لفظ کیا ہے؟ فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے۔ اب بتاؤ نسیان دماغ میں ڈالنا یہ کس کا کام ہے؟ نسیان، بھول چوک تو معاف ہے، امت سے بھول چوک معاف ہے۔ رفع امتی، رفع عن امتی الخطا والنسیان۔ تو آدم تو بھول گئے، خود قرآن کی گواہی ہے فنسیہ آدم، سورہ طٰہٰ کے الفاظ ہیں۔ جب آدم بھول گئے اور بھول میں کھا لیا تو بھول میں تو حکم ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، کھانا کھا لو روزہ میں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آدم ظالمین میں سے کیسے ہو گئے؟ اصل یہ ہے یہ اللہ کی حکمت ہے، ادھر انبیاء کی عصمت کو بچانا ہے، ادھر ان کے کھانے کو سبب بتانا ہے، ادھر دنیا کو آباد کرنا ہے، اور دنیا اسباب کے تحت بنائی گئی ہے، اس کو آباد کر کے اس پر فیصلہ مرتب کرنا ہے۔ یہاں اسی کا اشارہ ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ہر کام شیطان کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ آدم بھول گئے، یہ نسیان شیطان کے بس میں ہے، لیکن ازل یذل اذلال کے معنی پھسلا دینا۔ کس نے پھسلایا؟ آدم کو، شیطان نے۔ یہاں یہ پوری بحث نہیں ہے، سورہ اعراف میں آئی ہے تھوڑا سا۔ اللہ نے کہا آدم سے نہیں کھانا، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا نہیں کھائیں گے۔ بیگم ساتھ تھی حوا، شیطان آ کے بولتا ہے دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، بزرگ تمہارا مرشد ہوں، تم کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ درخت کا پھل کھانے سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کھا لیں گے تو ہمیشہ رہ جائیں گے ہم، ہمیشہ ہمیش رہنے سے روکنے کے واسطے یہ کہا گیا کہ یہ نہیں کھانا۔ اس پھل کی خاصیت یہ ہے جو یہاں کھائے گا ہمیشہ رہ جائے گا، اور قسم کھا کے میں تم سے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ تقریر اور یہ قسم اور یہ خیر خواہ کون ہے؟
یہ شیطان ہے، قرآن خود گواہی دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں کہا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور۔ یہ سب الفاظ سورہ اعراف کے اندر موجود ہیں، دل میں